اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عطف کی بحث پوری ہوئی۔ آج جو بحث شروع کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 2 سے 3 درس کی غالباً بحث ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ ضمیر کی 3 قسمیں ہیں: ضمیر غائب، حاضر، متکلم۔ ضمیر حاضر اور متکلم کو تو کوئی مرجع کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ ضمیر غائب ایک ایسی ضمیر ہے جس کو مرجع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مرجع ضمیر سے پہلے ہونا چاہیے یا ضمیر کے بعد؟ ضمیر سے مقدم ہونا چاہیے یا ضمیر سے مؤخر؟ کہتے ہیں کہ عربی قانون کے مطابق مرجع کا پہلے ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ضمیر آئے گی۔ مثلا جاءنی زید وہو یدرس، ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ زید کی طرف، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی ضمیر اپنے ما بعد، اپنے متأخر کی طرف بھی لوٹتی ہے۔ اس متأخر کی پھر 2 صورتیں ہیں: لفظاً متأخر ہے لیکن رتبتاً متأخر نہیں، اور کبھی ایسا ہے کہ لفظاً بھی متأخر ہے اور رتبتاً بھی متأخر ہے۔ تو جب لفظاً اور رتبتاً متأخر ہو تو اس کی طرف ضمیر کا پلٹنا قانون کے خلاف ہے۔ لیکن قانون کسی مشہور فلسفی کے قول کے مطابق ایک مکڑی کا جالا ہے، کمزور اس میں پھنستے ہیں، طاقتور اس کو توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو قانون کے مطابق ضمیر کو متأخر کی طرف نہیں پلٹنا چاہیے، البتہ متأخر لفظی و رتبتی۔ لیکن کہتے ہیں 7 ایسے مورد ہیں جہاں پر متأخر لفظی و رتبتی کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ ان میں سے آج ہم 4 موارد پڑھیں گے، 3 موارد انشاءاللہ زندگی رہی تو کل، پھر ممکن ہے کل بھی درس لمبا ہو جائے تو 1-2 مورد پڑھیں، پر آج ہم 4 مورد پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مورد یہ ہے کہ کہتے ہیں وہ ضمیر افعال مدح و ذم کے ذریعے مرفوع ہوا ہو، یعنی اور کوئی عامل اسے رفع نہ دے، یا فعل مدح رفع دے یا فعل ذم رفع دے، اور اس کی تفسیر بھی ایک تمیز کے ذریعے لائی جائے، تو اس صورت میں وہ ضمیر متأخر کی طرف پلٹے گا، مثلا اس تمیز کی طرف پلٹے گا۔ تمییز لفظاً بھی متأخر ہے، رتبتاً بھی ممیز کے بعد آتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں نعم رجلاً زید، اچھا مرد ہے زید۔ اب نعم میں ایک ہوا کی ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے رجل کی طرف، یا اگر کوئی بحث کرے بھائی زید کی طرف، جس کی طرف بھی پلٹے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے متأخر کی طرف پلٹے گی۔ اگر زید کی طرف پلٹائیں گے اور زید کو مبتدا مانیں گے پھر تو یہ رتبتاً مقدم ہے، رتبتاً متأخر نہیں۔ رتبتاً اور لفظاً جو چیز متأخر ہے وہ رجلاً ہے۔ یہ پہلی جو ہے کیا صورت، ٹھیک۔ پھر بیچ میں 1-2 آیت بھی پیش کرتے ہیں، وہ تطبیق میں ہم پڑھیں گے۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ کبھی کبھی 2 عامل نزاع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ میرے لیے مرفوع ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے یہ میرے لیے منصوب ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو اس صورت میں بھی اگر کوئی ضمیر آئے گی تو وہ لفظی اور رتبتی متأخر کی طرف پلٹ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی بھی جو ہے وہ ہم جناب مثال عبارت میں پڑھیں گے۔ اور تیسرا مورد جہاں پر جو ہے ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر جو ہے کیا، وہ مبتدا ہو، ضمیر کیا ہو؟ مبتدا، اس کی تفسیر خبر کرے، تو خبر لفظاً بھی متأخر ہوتی ہے، رتبتاً بھی متأخر ہوتی ہے۔ اور چوتھا مورد، اس میں حقیقت میں تو ایک چیز ہے لیکن بظاہر 2 صورتیں، ضمیر شان اور ضمیر قصہ۔
مذکر کی ضمیر ہوگی تو اس کی شان کہیں گے، مؤنث کی ضمیر ہوگی تو اسے ضمیر قصہ کہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ضمیر ہو، اس کے بعد والا جملہ آ کے اس کی تفسیر کرتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد۔ اب اللہ مبتدا فرض کریں، احد اس کی خبر، یہ ہوا کی وضاحت کر رہا ہے، یہ ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، جو لفظتاً اور رتبتاً جو ہے کیا ہے وہ مؤخر ہے، ٹھیک۔ پھر وہ کہتے ہیں نا بات سے بات نکلی، تو یہ بھی اگر آج آپ کے ساتھی ہوتے تو شاید پڑھ لیتے۔ کہتے ہیں یہ ضمیر شان اور عام ضمیر میں بھی کوئی فرق ہے؟ کہتے ہیں ان میں بھی 5 فرق ہیں، لیکن وہ فرق انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المواضع التی، وہ موارد، یعود الضمیر فیہا، جن موارد میں پلٹتی ہے ضمیر، الی متأخر۔ الی متأخر بھی ہوتا تو میرے خیال میں اپنی سمجھ کے مطابق اچھا تھا۔ اللہ کے تو سطح والی معنی دے رہا ہے، ہم تو اس کو انتہا کی طرف لے جا رہے ہیں، طرف والی معنی لے رہے ہیں۔ الی متأخر لفظاً و رتبتاً، لفظاً و رتبتاً اس کا تعلق متأخر کے ساتھ ہے، یعنی وہ چیز جو لفظی طور پر بھی مؤخر ہے، رتبے کے طور پر بھی مؤخر ہے۔ وَهِيَ سَبْعَةٌ، ہی کی ضمیر جائے گی مواضع کی طرف، وہ مواضع کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ احدھا، ان مواضع میں سے پہلا موضع یا موارد میں سے پہلا مورد، ان یکون الضمیر مرفوعا بنعم او بئس، ہماری جو ضمیر رجوع کر رہی ہے وہ ضمیر منصوب بھی نہیں ہے، مجرور بھی نہیں، مرفوع ہے۔ کس کے ذریعے مرفوع ہے؟ فعل کے ذریعے، کان کے ذریعے؟ کہتے نہیں، نعم کے ذریعے یا بئس کے ذریعے۔ اب ظاہراً نعم اور بئس میں نعم نمائندگی کر رہی ہے فعل مدح کی، اور بئس نمائندگی کر رہی ہے فعل ذم کی، حالانکہ سا میں بھی یہی قانون ہونا چاہیے۔ ولا یفسر نہیں پڑھیں گے بیٹا، ولا یفسر، اور اس ضمیر کی تفسیر نہیں لائی جائے الا بتمییز، مگر تمییز کے ذریعے۔ کبھی کبھی اے کے ذریعے بھی ہم کوئی تفسیر لا دیتے ہیں، کبھی کبھی مثلا ان کے ذریعے بھی ہم کسی کی، کہتے نہیں، اس کی تفسیر ہو صرف تمییز کے ذریعے، جیسے نعم رجلا زید، یہ نعم کی مثال دی، پھر بئس رجلا عمر، یہ بئس کی مثال دی۔ اب فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک اور بھی جو ہے سماعی فعل مدح و ذم بتا دیا تھا، کل ما کان علی زنۃ فعل، ٹھیک ہے۔ فرماتے وَيَلْتَحِقُ بِهِمَا، ٹھیک، اب التحاق کی طرف پتہ نہیں کیوں لے گئے، یلحق بِهِمَا، ٹھیک ہے۔ وَيَلْتَحِقُ بِهِمَا، اور ملحق ہوتی ہے نعمہ کے ساتھ اور بئس کے ساتھ، کون؟ یلتحق کو فاعل چاہیے، فعل، ویسے تو فعل فاعل ہے، لیکن چونکہ یہ فعل ماضی کی طرح صیغہ ہے تو ہم اس کو فتح کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ الذی، بھائی فعل سے مراد کیا ہے؟ یعنی شروف ہے، کہتے ہیں الذی یراد بہ المدح والذم، وہ فعل کہ جس سے ارادہ کیا جاتا ہے کس کا؟ مدح کا یا ذم کا۔ اس کے مادے کو دیکھیں گے، اگر اس کا مادہ ایسا ہے جس سے تعریف ہے تو ہم اس کو فعل مدح میں لے آئیں گے، اگر مادہ ایسا ہے جو مضبط کے حوالے سے ہے تو پھر ہم اس کو فعل ذم کریں گے، جیسے ساء مثلا القوم۔ اب ساء میں فعل کی مثال نہیں دی ہے، یہ پھر وہی ذم کی مثال دے دی ہو، تو یہاں پر بھی مثلا ساء کے اس ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے۔ وَكَبُرَتْ، یہ فعل کی مثال ہے، وَكَبُرَتْ کلمتاً، بہت بڑا ہے وہ لفظ، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ اب یہاں پر کلمتاً تمیز ہے، کبرت میں ضمیر ہے جو کلمتاً کی طرف پلٹ رہی ہے۔ وظرف رجلا زید، اب ظرف یہ تو یقیناً مدح کی معنی میں، ظریف کے حوالے سے، ٹھیک۔ باقی کبرت، کہتے ہیں کبرت میں غالباً یہ بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے کہ اتنی بڑی بات کرتے ہو، اگر یہ ترجمہ کریں گے تو یعنی یہ پھر مذمت والا ترجمہ ہو جائے گا۔ وَعَنِ الْفَرَاءِ وَالْكَسَاءِ
بھائی اب عربی میں کسائی پڑھتے ہیں کیسے؟ اب اردو والا حساب پڑھتے ہیں، اور فرا اور کسائی صاحب سے ہے یا کسائی صاحب سے ہے ان المخصوص هو الفاعل، وہ کہتے ہیں بھائی اس میں ضمیر فاعل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ جو مخصوص بالمد ہے یا مخصوص بالضم ہے یہی فاعل ہے۔ وَأَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ وَأَنَّ الْمَخْصُوصَ قَدْ يُحْذَفُ، آپ مخصوص کی طرف پڑھیں، یہاں یوں کہیں وَأَنَّ الْفَاعِلَ قَدْ يُحْذَفُ، اچھا نیچے چلا گیا، خوب وَأَنَّ الْمَخْصُوصَ هُوَ الْفَاعِلُ وَلَا ضَمِيرَ فِي الْفِعْلِ، نتیجے میں رجوع مرجع کی بات ہی نہیں ہوگی۔ جب بھائی فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہے تو پھر اس میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی۔ وَيَرُدُّهُ، اب کہتے ہیں يَرُدُّهُ کو معلوم کر کے اگر پڑھیں گے تو يَرُدُّ کی ضمیر جو ہے کیا ہے؟ فاعل تو یہ جملہ ہوگا نعم رجلاً والا، ٹھیک ہے، اور ہو کی ضمیر جائے گی جو ہے کیا ہے؟ قول فرا اور قول کسائی کی طرف۔ ان دونوں کے قول کو، قول تو مفرد ہے نا، اس کے قائل کتنے بھی ہوں، قول کی طرف اس کو ٹھکرا دیئے نعم رجلاً کان زیدن۔ اب کہتے ہیں کہ اگر آپ زید کو اس کا فاعل مانتے ہیں تو پھر کان کہتے ہیں زید میرا اسم ہونا چاہیے، ایک ہی معمول پہ دو عامل آپ کیسے لائیں گے؟ ٹھیک ہے، وَلَا يَدْخُلُ النَّاسِخُ عَلَى الْفَاعِلِ، اگر زید فاعل ہوتا نعم کا تو ناسخ تو مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے، فاعل پہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ بس اس کا زید پر داخل ہونا یہ دلیل ہے کہ زید مبتدا ہے، فاعل نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ، ٹھیک، وَأَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ، اور پھر یہ کہ کبھی کبھی یہ فاعل حذف بھی ہو جاتا ہے۔ جب فاعل حذف ہوتا ہے پھر تو مجبوراً ہمیں کوئی ضمیر ہی ماننا پڑے گا۔ بئس للظالمین بدلاً، اب بئس کا کوئی جو ہے کیا ہے یہاں پر مثلا مخصوص ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم فاعل کا عنوان دے سکیں۔ الثانی، دوسرا مورد جہاں پر ضمیر متأخر کی طرف رجوع کرے گی، ان یکون ضمیرو، یکون میں ضمیر جو ضمیر کی طرف پلٹ رہی ہے، ان یکون ضمیر مرفوعا باول المتنازعین، نہیں پڑھنا متنازعین، یعنی دو عامل جو جھگڑا کر رہے ہیں کس میں؟ معمول میں، ان میں سے پہلے کے ذریعے ہم ضمیر کو کیا مانیں؟ مرفوع مانیں، دوسرے کے ذریعے نہیں۔ المعمل ثانیہما، اگر المعمل عمل کرنے والا ہے ان دو میں سے دوسرا، کس میں؟ جھگڑے والی بات میں، ٹھیک ہے، تو ہم پہلے کو کیا ضمیر دیں گے، دوسرے کو اس اسم ظاہر میں عمل دیں گے۔ جیسے جفونی، انہوں نے میرے ساتھ جفا کی، جفا کی بے وفا کی، مثلا میرے ساتھ ظلم و زیادتی کیا۔ ولم اجف الاخلاء، میں تو دوستوں کے ساتھ کبھی بھی جفا نہیں کرتا۔ خوب، اب اخلاء کو جفو کہتا ہے میرا فاعل ہونا چاہیے، اجفو کہتا ہے کہ میرا مفعول ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ جفونی کا فاعل واو کو بنا دیا، کیونکہ اگر اخلاء جفونی کا فاعل ہوتا تو اخلاء کو ہم پھر جمع کا صیغہ نہیں لاتے، جب وہ فاعل ظاہر ہو تو وہ ہے دل فعل ابدا، فعل ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ واحد، یہاں تو فعل جمع ہے، پس معلوم ہوا کہ اجف کا فاعل تو انا کی ضمیر ہے، اخلاء اس کا مفعول ہے، ٹھیک۔ اب وہ مفعول لفظاً بھی متأخر ہے، رتبتاً بھی متأخر ہے۔ جفونی میں یہ جو واو کی ضمیر ہے اس کو بھی تو مرجع چاہیے کیونکہ غائب کی ضمیر ہے، یہ ضمیر پلٹ رہی اخلاء کی طرح، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا؟ ان یکون مرفوعا باول المتنازعین، ہم نے واو کو رفع دیا پہلے متنازع کے ذریعے، المعمل ثانیہما، اور دوسرے کو ہم نے عمل دیا کس میں؟ اس جھگڑے والے اسم میں۔ اب آگے جو ہے کوئی شاہد مثال اپنی نہیں ہے۔ والکوفیون یمنعون من ذالک، کوفے والے جو ہے اس بات سے یہ دوسرے مورد میں منع کرتے ہیں۔ فقال الکسائی، کسائی صاحب کہتے ہیں یحذف الفاعل، بھائی جفونی کا فاعل واو کی صورت میں ہمیں نہیں لانا چاہیے بلکہ اس کے فاعل کو ہم حذف کر دیں گے۔ وقال الفراء یضمر ویؤخر عن المفسر، اچھا فرا صاحب کہتے ہیں کہ فاعل ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ ضمیر بھی جو ہے کہ اس مفسر کے بعد آئے گی،
یعنی اخلا کے بعد جا کے ہم کسی فاعل وغیرہ کو مد نظر رکھیں گے تو وہ فاعل لفظاً مؤخر ہوگا، رتبتاً مؤخر نہیں ہوگا۔ مثلا اب فرماتے فَإِنْ اسْتَوَى الْعَامِلَانِ فِي طَلَبِ رَفْعِهِ، یہاں پر تو دو عامل ایسے تھے جس میں سے ایک عمل رفع چاہتا تھا، دوسرا عمل نصب۔ اگر دو عامل ایسے ہوں دونوں چاہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہو، اب کلمہ تو ایک ہے، دونوں کے لیے تو مرفوع نہیں ہو سکتا، کسی ایک کے لیے مرفوع ہوگا۔ کہتے ہیں وَكَانَ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ، اور ہم نے دونوں عامل کی جو جھگڑا کر رہے ہیں ان کو عطف بھی کس کے ذریعے کیا ہے؟ واو کے ذریعے، جیسے قام وقعد، مفرد کے لحاظ سے تو ترجمہ ہی ہوگا کھڑا ہو گیا اور بیٹھ گیا، لیکن آگے فاعل چونکہ تثنیہ کی صورت میں ہے تو ہم ترجمہ کریں گے کھڑے ہوئے اور بیٹھے تمہارے دونوں بھائی۔ اب یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ فَهُوَ عِنْدَهُ، عِنْدَهُ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ فرا کی طرف۔ فَهُوَ یعنی یہ اسم جس میں جھگڑا ہو رہا ہے یہ فرا کے نزدیک فاعل بہما، یہ کام کا بھی فاعل ہے اور جو کیا ہے وہ قعد کا بھی فاعل ہے۔ ہمیں فاعل کی ضمیر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ضمیر مانتے کاموں میں تو پھر کاما کہتے، پھر کاما نہیں کہتے، یا قعد میں ضمیر مانتے تو قعدہ کہتے۔ الثالث ان یکون الضمیر مخبرا عنہ، وہ ہمارا ضمیر کیا ہو؟ مخبر عنہ، یعنی اس کی خبر دی گئی ہو، ضمیر مسند الیہ ہو۔ اب مبتدا بھی اگر کہیں گے تو پھر نواسخ میں ہمیں پریشانی ہوگی۔ مثلا کان کا اسم اگر ضمیر ہے، ٹھیک ہے، کچھ تو اس لیے آپ کہیں کہ وہ مسند الیہ ہو، ٹھیک ہے۔ فَيُفَسِّرُهُ خبرہ، فا کی جگہ پہ ذہن کے حساب تو وعلیکم السلام، وَيُفَسِّرُهُ خبرہ، اور اس ضمیر کی تفسیر اس کی خبر کر رہی ہے، جیسے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بھائی میرے ہی مبتدا ہے، حیاتنا الدنیا اس کی خبر ہے، ہی کی ضمیر حیات کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، خبر لفظاً بھی متأخر ہے، رتبتاً بھی متأخر ہے۔ الرابع ضمیر الشأن والقصہ، جناب چوتھا مورد جہاں پر ضمیر اپنے ماں بعد کی طرف پلٹتی ہے وہ ضمیر کیا ہونی چاہیے؟ ضمیر شان اور ضمیر قصہ۔ مذکر کی ہوگی تو شان، مونث کی جو ہوگی تو قصہ، جیسے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، اب یہ ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے جو لفظاً رتبتاً متأخر ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر ہی کی ضمیر قصہ ہے جو شاخصہ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ والکوفی یسمیہ ضمیر المجہول، اور کوفے والے یسمیہ اس چوتھے نمبر ضمیر کا نام رکھتے ہیں ضمیر مجہول، یعنی اس کو ضمیر شان بھی نہیں کہتے، ضمیر قصہ بھی نہیں کہتے، ضمیر مجہول، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں تو آگے پڑھیں، اگر کہیں تو یہاں بس کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔